انڈر شیو یا زیر ناف بال جو ہیں وہ کہاں سے لے کے کہاں تک صاف کرنے چاہیے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری ران کے بال صاف کرنا عربی زبان میں آنا اس مخصوص جگہ کو کہتے ہیں جو ناف کے نیچے سے شروع ہو کر شرمگاہ کے ارد گرد تک شامل ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کے ایک ساتھ بیان کیا: مونچھ کاٹنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن کاٹنا. بغل میں موجود بال ہیں ان کا شرعی حکم کیا ہے کہ ان بالوں کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کا استعمال ہوتا تھا. فیمیلز کے لیے ہیئر ریموول کریم ہے، فیمیلز کے لیے اس طرح استعمال کرنا شرعی طور پہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. اس کینچی وہ طریقہ ہے جو علماء نے بھی جائز قرار دیا ہے. تمام طریقوں میں سب سے بہتر طریقہ کون سا ہے جی؟ اب یعنی اس کو نوچیں یا پھر اس پہ اس طرح استعمال کریں. یہ اس کے اوپر وہ لگا ہوا ہے اس کا رولر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے بخیریت ہوں گے. اللہ جل شانہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جسمانی صفائی. اسلامی اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹاپک تو ہمیں بہت ہی سادہ سا لگتا ہے، لیکن ہمیں بہت کم لوگ اس پر صحیح توجہ دیتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، باقی اپنے دینی معاملات میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن جسمانی صفائی کے جو احکام اسلام نے دیے ہیں ان پر ہم اکثر غفلت برت دیتے ہیں. حالانکہ یہ احکام اتنے ہی اہم ہیں جتنے دوسرے دینی فرائض. اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد فرمایا: ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. یعنی بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور بے شک پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. غور فرمائیے ذرا، اللہ نے توبہ کرنے والوں کے ساتھ پاک صاف رہنے والوں کو بھی اپنا محبوب قرار دے دیا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ صفائی کو اللہ پاک کی محبت کا ذریعہ اللہ نے بتلایا. اس طرح سورہ مدثر کی آیت نمبر 4 میں اللہ جل شانہ نے فرمایا: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. یعنی اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. علماء نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہاں صرف کپڑوں کو نہیں بلکہ پورے جسم کی صفائی جو ہے وہ یہاں مراد ہے. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں. اللہ جل شانہ فرمایا: فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. یعنی اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ جل شانہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. صرف قرآن ہی نہیں بلکہ میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی صفائی کو بہت اہمیت دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 223 میں ارشاد فرمایا: الطہور شطر الایمان. صفائی نصف ایمان ہے. ناظرین ذرا سوچئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا. اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم صفائی کا خیال نہیں رکھتے تو ہمارا ایمان نامکمل ہے، اور یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم اس موضوع کے اکارڈنگ بہت ساری باتوں کو دیکھیں گے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ انڈر شیو یا زیر ناف بال جو ہیں وہ کہاں سے لے کے کہاں تک صاف کرنے چاہیے، اس کی میڈیکل ریزنز کیا ہیں، اور اسی طریقے سے آرم پٹ یعنی جو بغل میں موجود بال ہیں ان کا شرعی حکم کیا ہے، اس کے میڈیکل حقائق اس کے جو ہم وہ دیکھیں گے. پھر ہم دیکھیں گے غیر مسلم ممالک میں صفائی کا کیا رجحان ہے اور سائنس اس کے بارے میں ہمیں کیا کہتی ہے. اور ویڈیو کے لاسٹ میں ہم اس سارے سینیریو میں جو 40 دن کی حد اور جمعہ کے دن صفائی کرنے کا جو معاملات ہیں اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، ان ساری چیزوں پہ ہم غور کریں گے. یہ ویڈیو 2 مقاصد کے لیے بنائی جا رہی ہے. پہلا مقصد تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح رہنمائی فراہم کی جائے، اور اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ سائنس اور میڈیکل کی روشنی میں ان احکام کی حکمت واضح آپ پر کر دی جائے. کیونکہ اسلام کا کوئی بھی حکم بے مقصد نہیں ہے. ہر حکم میں دنیاوی اور آخروی دونوں فائدے پوشیدہ ہیں. اللہ جل شانہ نے جو احکام 1400 سال پہلے دیے تھے، آج کی ماڈرن سائنس انہیں کی تصدیق کر رہی ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ہر حصہ آپ کے لیے اہم اور مفید ثابت ہو سکے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 261 میں سید عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا اشرم من الفطرہ، یعنی 10 چیزیں فطرت میں ہیں. ان میں نمبر 1 مونچھ کاٹنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن کاٹنا، انگلیوں کے جوڑ دھونا، بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا اور استنجا کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر شامل ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5891 میں بھی انہی چیزوں کا ذکر ہے، اور سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4198 میں مزید چیزوں کو ڈیٹیل میں بیان کیا گیا. یہ وہ جگہ ہیں جہاں انسانی جسم میں سب سے زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے، پسینہ سب سے زیادہ آتا ہے، جہاں آپ کے پیتھوجنس یعنی بیکٹیریا جو ہیں وہ پلتے ہیں، جہاں سے اسمیل آتی ہے اور جہاں سے مختلف بیماریاں بھی جنم لے سکتی ہیں. اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت سے ان جگہوں کی صفائی کا حکم فطرت کا حصہ قرار دے دیا تاکہ انسان ہمیشہ صحت مند اور پاک صاف رہے. جدید میڈیکل اور سائنس آج یہ ثابت کر چکا ہے جو اللہ جل شانہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال قبل فرمائی تھی، اور یہی اسلام کا اعجاز ہے. اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم اور سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال کی طرف آتے ہیں، وہ ہے زیر ناف بال صاف کرنا. اس موضوع پر لوگوں میں بہت زیادہ الجھن پائی جاتی ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری ران کے بال صاف کرنا، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی جگہ کو صاف کرنا ہے. اس الجھن کو آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ماڈرن میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ دیکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ زیر ناف کا مفہوم کیا ہے. زیر ناف کا لفظی مطلب ہے ناف کے نیچے کا حصہ، لیکن یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس سے مراد پوری ران یا پوری ٹانگ نہیں ہے. اس سے مراد وہ مخصوص حصہ ہے جو ناف کے نیچے شروع ہو کر ران کے جوڑ یعنی گروئن تک ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پسینہ سب سے زیادہ آتا ہے، جہاں سے بیماریاں پھیلنے کا خطرہ سب سے زیادہ ہے. باقی ران کے بال صاف کرنا شریعت میں نہ ثابت ہے اور نہ ہی میڈیکل سائنس اس کی کوئی ضرورت جو ہے وہ واضح کرتی. اب ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو اس موضوع کو تفصیل سے اس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 258 میں ارشاد فرمایا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقت لنا فی قص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابط وحلق العانۃ وَأَلَّا نَتْرُكُ أَكْثَرُ مِنْ 40 لَيْلَةً، یعنی ہمارے لیے مونچھ کاٹنے، ناخن تراشنے، بغل کے بال صاف کرنے اور زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے یہ وقت مقرر کیا گیا کہ ہم انہیں 40 راتوں سے زیادہ نہ چھوڑیں. اس حدیث میں حلق العانہ کا لفظ آیا ہے، یعنی عربی زبان میں عانہ اس مخصوص جگہ کو کہتے ہیں جو ناف کے نیچے سے شروع ہو کر شرمگاہ کے ارد گرد تک شامل ہے، اور یہی وہ حصہ ہے جس سے صاف کرنا ضروری ہے. پوری ران یا پوری ٹانگ کو صاف کرنا ضروری نہیں ہے. اب ہم اگلی حدیث کو اگر دیکھیں، سنن نسائی کی حدیث نمبر 14 میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کی چیزوں کا ذکر فرماتے ہوئے زیر ناف بال کی صفائی کو خاص طور پر بیان کیا ہے اور فرمایا کہ یہ صفائی جسم کی طہارت کا لازمی حصہ ہے. علماء نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا یہ صفائی نہ صرف ظاہری پاکیزگی کے لیے ہے بلکہ یہ باطنی پاکیزگی کی بھی علامت ہے، کیونکہ جو شخص اپنے جسم کو پاک صاف رکھے گا، اس کی صفائی کا خیال رکھتا ہے، وہ اپنے دل کی صفائی کا خیال بھی ہر حال میں رکھے گا. چوتھے نمبر پہ سنن ابی ماجہ کی حدیث نمبر 295 میں اس موضوع پر مزید روشنی ڈالی گئی. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ صفائی نہ کرنے والا شخص فطرت کے خلاف چل رہا ہے، اور فطرت کے خلاف چلنا نہ صرف دینی لحاظ سے نقصان دہ ہے بلکہ جسمانی صحت کے لیے بھی خطرناک ہے. علماء نے اس حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص 40 دن سے زیادہ صفائی نہ کرے تو گناہ کا مرتکب ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کی حد یہاں پہ مقرر فرمائی ہے اور اس سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے. پانچویں نمبر پہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5891 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کی 5 چیزوں کا ذکر فرمایا جس میں زیر ناف بال صاف کرنا بھی شامل ہے. اس حدیث میں
ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا، یعنی یہ سب ایک ہی اہمیت رکھتی ہیں اور ان میں سے کسی کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بالوں کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم ان کو صاف کر سکتے ہیں؟ اس میں بہت سارے کوسچنس ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں آتے ہیں، ہم بہت ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں، ان کوسچنس کو ہم ڈیٹیل میں نہیں کرتے۔ میں ان چیزوں کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں آج آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ ان میں سب سے پہلے ہے ریزر، یعنی استرا۔ استرا سب سے پرانا اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کا استعمال ہوتا تھا، اور حدیث میں بھی حلق کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد ہے اس طرح سے مکمل صفائی کرنا۔ اس طرح سے بیسیکلی آپ کے بال جو ہیں وہ جڑ کے قریب سے صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ سب سے آسان اور سب سے سستا طریقہ ہے۔ نمبر 2 ہے ہیئر ریموول کریمز، بال ہٹانے کی کریم۔ یعنی ہیئر ریموول کریم آج کے دور میں بہت مقبول ہو گئی ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ اس کریم کو لگانے کے چند منٹ بعد بال خود بخود ہٹ جاتے ہیں، نہ اس طرح چلانا پڑتا ہے، نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ کوئی کٹ بلڈ نکلنے کے کوئی چانسز۔ یہ طریقہ عام طور پر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اس طرح سے ڈرتے ہیں یا جن کی جلد حساس ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، مرد کے لیے ہیئر ریموول کریم سے اچھا آپشن شریعت میں جو پسندیدہ ہے وہ اس طرح کا استعمال ہے۔ فیمیلز کے لیے ہیئر ریموول کریم ہے، فیمیلز کے لیے اس طرح استعمال کرنا شرعی طور پہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس کو جائز نہیں سمجھا جاتا۔ اور نمبر 3 یہاں پہ ہے کینچی کا استعمال۔ کینچی وہ طریقہ ہے جو علماء نے بھی جائز قرار دیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں فرمایا کہ زیر ناف بال ہٹانے کے لیے اس طرح کینچی یا کوئی بھی محفوظ آلہ استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ شریعت کا مقصد بال ہٹانا ہے، نہ کہ کوئی مقصود طریقہ اپنانا۔ ابھی آج کل جو ماڈرنزم چل رہا ہے، ایڈوانسمنٹ ہے، اس میں الیکٹرک ٹrimmer بھی یوز ہو رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ اگر میں الیکٹرک ٹریمرز کی بات کروں تو جدید دور میں الیکٹرک ٹریمرز بہت مقبول ہو چکے ہیں۔ یہ کینچی اور اس طرح کا درمیانی راستہ ہے۔ ٹریمر سے بال بہت چھوٹے کیے جا سکتے ہیں، جلد کٹنے کا خطرہ بھی کوئی نہیں ہوتا، طریقہ استعمال بھی اس کا بہت آسان ہے، اور وقت بھی اسری اور کینچی کی نسبت دونوں میں بہت کم یوز ہوتا ہے۔ ان تمام طریقوں میں سب سے بہتر طریقہ کون سا ہے جی؟ اب یہ سوال پیدا ہوگا، تو اس کا سیدھا سادہ سا جواب یہ ہے کہ شریعت کا مقصد مکمل صفائی ہے۔ طریقہ آپ کی اپنی مرضی پہ، جو طریقہ آپ کے لیے آسان ہو، جو آپ کو تکلیف نہ دے، جس سے مکمل صفائی ہو سکے، اب وہی آپ کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو بھی آلہ استعمال کریں اسے صاف رکھیں، اور صفائی کے بعد اس جگہ کو پانی سے اچھی طرح صاف کر دیں۔ میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرتا چلوں، عمومی طور پہ ہمارے جو ولیجنگ کلچر ہے دیہاتی علاقوں میں، انڈر شیو ریزر کے لیے ایک ہی ریزر پڑا ہوا ہے جس کو پورا گھر استعمال کر رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو اس میں ہیپاٹائٹس یا کوئی اس طرح کی ٹرانسمیٹیبل ڈیزیز اگر ان میں سے کچھ بھی ہے تو وہ آگے ٹرانسمٹ ہو سکتی ہیں، اس لیے ہر بندہ بہتر ہے ڈسپوزیبل ریزر یوز کریں۔ اور جو ہے اگر ڈسپوزیبل نہیں ہے اور ری یوزیبل بھی آپ کر رہے ہیں تو اب ہر بندہ اپنا سیپریٹ ریزر یوز کرے، اس کا بلیڈ بھی بدل کے ایک ہی اس طرح استعمال کرنا، یہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے بغل کے بال صاف کرنا، آرم پٹس کے بال، اس جگہ کے شرعی حکم اس کا اور اس کی صفائی کے بارے میں کیا ہے۔ بغل کے بال کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، لیکن ایک اہم بات سمجھ لیں کہ جو قرآنی آیات اور حدیث میں ہم نے پچھلے حصے میں بھی بیان کی ہیں، وہی حدیث بغل کے بالوں پر بھی لاگو ہوتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر ناف بالوں کا اور بغل کے بالوں کا ذکر ہمیشہ ایک ساتھ فرمایا، اس لیے انہیں دوبارہ دہرانے کی بجائے ہم اس حصے میں وہ باتیں کرتے ہیں جو بغل کے بالوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ بغل کے بالوں کے بارے میں سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں سے جسم میں سب سے زیادہ پسینہ جمع ہوتا ہے۔ جب بغل میں بال ہوں تو پسینہ ان بالوں میں پھنس جاتا ہے اور یہی پسینہ بدبو کی اصل وجہ بنتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو لوگ بغل کے بال صاف نہیں کرتے ان کے کپڑوں سے بھی بدبو آتی ہے، چاہے وہ روزانہ نہاتے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بال موجود ہونے کی صورت میں صرف نہانے سے مکمل صفائی نہیں ہوتی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی صفائی کو فطرت کا لازمی حصہ قرار دے دیا ہے۔ اب ایک بال یہ ہے کہ بغل کے بالوں کو کس طریقے سے صاف کریں، یعنی اس کو نوچیں یا پھر اس پہ اس طرح استعمال کریں۔ حدیث میں بغل کے بالوں کے لیے نتف کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے نوچنا، یوں اکھاڑنا، تھریڈنگ کرنا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغل کے بالوں کے بارے
میں نوچنے کو افضل قرار دی ہے، کیونکہ اس طریقے سے بال جڑ سے نکال دیے جاتے ہیں، دوبارہ اگنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ سنن ترمذی میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس طریقے کو پسند فرماتے تھے، لیکن اگر نوچنا ممکن نہ ہو یا زیادہ تکلیف دہ ہو تو پھر اس طرح، اور باقی جو ہم نے اوپر انڈر شیپ کے لیے طریقے ڈسکس کیے، ان میں سے کوئی بھی طریقہ جو ہے یہاں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا بیسک پرپس جو ہے وہ صفائی کرنا ہے، کوئی طریقہ یہاں پہ جسٹیفائی کرنا نہیں ہے۔ بغل کے بالوں کی صفائی کے لیے جو آلات استعمال کیے جا سکتے ہیں وہ بالکل وہی ہیں۔ فار ایگزامپل اس میں آپ ہیئر ریموول کریمز، آپ الیکٹرک ٹریمرز، آپ جو ہے وہ کچھ بھی استعمال کریں، لیکن اس کی صفائی ضرور کریں۔ میں یہاں پہ ایک بات آپ کے ساتھ چھوٹی سی ڈسکس کرتا چلوں۔ عمومی طور پہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اسمیل بہت زیادہ کریٹ ہوتی ہے۔ جو آدمی خود اس اسمیل کے ساتھ گزر رہا ہے وہ اس کے لیے یوز ٹو ہو جاتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو دوسرا بیچارہ آ کے، ابھی گرمیاں شروع ہو رہی ہیں، اس کے ہاتھ بھی ملائے نا تو آدھا مرنے والا وہ اس کی مہکتی بدبو کے ساتھ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ ہم مہنگے باڈی سپریز اس پہ یوز کرتے ہیں، بڑے معاملات اس میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جتنا اچھا آپ پرفیوم لگائیں گے، جب اسمیل آنا سٹارٹ ہوگی نا اتنی ہی گندی قسم کی اسمیل پھر آتی ہے۔ تو ہر چیز کے لیے کچھ چیزیں اسپیسیفائڈ ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل باڈی سپرے آپ کی باڈی کے لیے ہے، پرفیوم آپ کے کپڑوں کے لیے ہے۔ بغل میں لگانے کے لیے ایک جو ماڈرن طریقہ اس وقت ہمارے پاس چل رہا ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ رول آن ہے جس کو ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں، جیسے عطر کی شیشی ہوتی ہے نا، یہ بالکل اس طریقے کا ہے۔ یہ اس کے اوپر وہ لگا ہوا ہے اس کا رولر جو گھومتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے لیکوڈ اس کے اندر سے جو ہے یہ آ کے آپ کے اس پہ لگنا شروع ہو جائے گا۔ یہ اس میں آپ کو شاید انگلی گری نظر آ رہی ہو، اس کو آپ پکڑیں گے شرٹ کے اندر، اپنی بغل کے اندر جو ہے نا دونوں سائڈوں پہ اس کو آپ لگا دیں گے۔ اس میں خوشبو بھی آتی ہے، میں کوئی پبلسٹی کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، اس میں بہت ساری کمپنیز ہیں، اس میں جو آپ ہمارے ہاں نارملی ملتا ہے دیٹ از فا، اس پہ 48 آورس 72 آورس تک بھی جو ہے نا اس کی وہ فریگرنس رہتی ہے، آپ اسمیل سے بچے رہتے ہیں۔ تو خدا کے لیے لگانا شروع کریں، باقیوں کو سکھ کا سانس لینے دیں، کیونکہ شریعت میں حکم ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل کہ جس عمل کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو گھن آئے، شریعت میں ایسا عمل کرنا وہ جو ہے شرعی طور پہ جائز کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے ان تمام عملوں سے خود بھی بچیں اور باقیوں کو بھی جو ہے وہ ان پر بھی رحم کھائیں۔ اس میں عمومی طور پہ 250 والا تو خیر دور چلا گیا، 300-400 سے لے کے 1500-1600 تک ڈفرینٹ کمپنیز کی ڈفرینٹ ورائٹیز آتی ہیں۔ کسی بھی اچھے جنرل اسٹور پہ جا کے آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی ہم نے اپنی آرم پٹس میں لگانے کے لیے جو لیکوڈ آتا ہے وہ ہمیں چاہیے، سادہ لفظوں میں وہ آپ کو جو ہے وہ اس کے اور بھی ڈیوڈرنٹ کے نام سے، رول آن کے نام سے اور ڈفرینٹ نام سے جو ہے نا یہ مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل ہیں۔ تو آپ اس کو اپنی ریکوائرمنٹ، اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی، آپ کو جو خوشبو اچھی لگتی ہے اس کے اکارڈنگلی آپ یوز کر سکتے ہیں، اور مین وومین دونوں کے لیے الگ الگ فلیور بھی کمپنیز کے اس کے اندر موجود ہیں۔ میں اسی کے ساتھ آگے بتاتا چلوں کہ جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہاں پہ اگر ہم جائیں تو لوگوں سے نا ایک عجیب قسم کی اسمیل آتی ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ نہاتے نہیں ہیں، یہ صفائی نہیں کرتے، حقیقت یہ لوگ روزانہ نہاتے ہیں، صابن بھی استعمال کرتے ہیں اور مہنگے ڈیوڈرنٹس بھی یوز وہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی اسمیل آتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آج ہم اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں سائنٹیفک پروف کے ساتھ دیکھیں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مغربی ممالک میں لوگ جسم کے اندرونی بالوں کی صفائی کو ضروری نہیں سمجھتے، وہ نہاتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، شیمپو یوز کرتے ہیں، لیکن بغل اور دوسری جگہوں کے بال صاف نہ کرنے کی وجہ سے ان کے جسم سے پہ جو ہے نا وہ بال موجود ہوں، پھر اس سے پسینہ آئے گا اور اس پسینے کی وجہ سے یہ عجیب قسم کی جو ہے وہ بدبو یہاں سے آنا شروع ہو جائے گی۔ اس بدبو کے آنے پر آپ جتنا اچھا ڈیوڈرنٹ یوز کر لیں، پرفیوم یوز کر لیں، وہ ختم نہیں ہوگا۔ اصل اس کا حل وہ ہے جو آج سے 1450 سال پہلے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا گئے ہیں، اور وہ ہے بالوں کو صاف کرنا۔ میں ایک چیز کو یہاں پہ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ ہے کہ انڈر شیو کے معاملات میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک مت ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جب چاول کے دانے کے برابر بال ہو جائیں، تو میں ایک کلاس میں اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا، ان کا یار یہ جو ہے نا چاول تو سر کچا بھی ہوتا ہے، چاول پکا بھی ہوتا ہے، چاول تو ٹوٹا اس میں فارم میں بھی آتے ہیں، بڑے والے بھی آتے ہیں، تو کون سا چاول کنسیڈر ہوگا؟
تو بھائی شریعت میں چاول کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. 40 دن جو ہے اس کے لیے حد مقرر ہے، یعنی یہ اختیاری نہیں ہے. جب اس حدیث میں وقت جو ہے نا لفظ وقت آیا ہے جس کا مطلب ہے وقت مقرر، یعنی کوئی چیز اختیاری نہیں بلکہ جو حدود ہم شریعت مقرر کر چکی ہے اس سے ہم آگے نہیں جا سکتے. سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4200 میں اس بارے میں مزید وضاحت آئی ہے، اور سنن نسائی کی حدیث نمبر 14 میں علماء نے اس حد کی تشریح کی ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا 40 دن سے زیادہ جو ہے وہ پھر حد مقرر ہے کہ 40 دن سے اوپر آپ نہیں جا سکتے. اس سے پہلے کرنا بہتر ہے، اس سے تجاوز کرنا مکروہ بلکہ گناہ کے قریب ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں فرمایا اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے 40 دن سے زیادہ صفائی نہ کرے تو وہ سنت کو ترک کرنے کا گناہ گار ہوگا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 40 دن حد مقرر ہے تو ہم 39 دن انتظار کریں اور 40ویں دن صفائی کریں، لیکن یہ سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ 40 دن کہا ہے، اور وہ بھی کسی مجبوری کے بیاف پہ کہا ہوا ہے. یعنی آخری حد ہے جس سے آگے جانا اب جائز نہیں ہے. جتنی جلدی صفائی کریں یہ اتنا ہی بہتر ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک بار صفائی ضرور مقرر کریں. اس کے لیے بہتر دن جمعہ کا ہے، لیکن جمعہ ہر حال میں فرض نہیں ہے. آپ اپنی جو مصروفیت ہے اس کے اکارڈنگ بھی اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ ان سب میں افضل ضرور ہے. اللہ جل شانہ قرآن کریم میں سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یعنی اے ایمان والو جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اس آیت میں اللہ نے جمعہ کے دن کو خاص اہمیت دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرنا ضروری ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 341 میں مزید تفصیل آئی ہے کہ جمعہ کے دن صرف غسل ہی نہیں بلکہ مکمل طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی ناخن کاٹنا، بال صاف کرنا اور جسم کی مکمل صفائی کرنا. یہ انفارمیٹو ویڈیو اگر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو سر اس کو لائک کریں. چینل پہ نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ کسی کو کی نیکی کی طرف آپ اس کی اگر رہنمائی کر دیں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مکمل طور پر پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ.